الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ محترم بھائیو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر لوگوں کو فتنوں کی الغار سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ بچ جائیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں انہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام کچھ فتنوں کے بارے میں فرمایا ہی الحالقۃ، کہ کچھ فتنے ایسے ہیں جو حالقہ، موڑ دینے والے، ختم کر دینے والے ہیں۔ اور پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی، لا اقول تحلق الرأس او الشعر ولكن تحلق الدین، کہ یہ فتنے ایسے ہیں، یہ لوگوں کے سروں سے ان کے بال کو ختم نہیں کریں گے، ان کے سروں کو نہیں مونڈیں گے، ولیکن تحلق الدین، یہ فتنے ایسے ہیں جو انسان کے دین کو ختم کر دیں گے۔ اسی لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي عِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ الہ العالمین، جب بھی تو اپنے بندوں میں کسی بھی فتنے کا ارادہ کرے، ان کو کسی بھی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، الہ العالمین میری روح کو اپنی طرف قبض کر لینا، غیر مفتون،
مجھے کسی بھی فتنے میں مبتلا نہ کرنا، اور اپنی امت کو بھی اس بات کی تلقین کی ہے کہ تم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنوں سے بچنے کی دعا کرنی ہے۔ فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھے، اذا صلی احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، جب بھی نماز پڑھنی ہے 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ فرمایا جب بھی نماز پڑھنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 4 چیزوں کی پناہ طلب کرنی ہے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ آج کل بڑے فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کر دی تھی۔ یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دین کالقابض علی الجمر، فرمایا لوگوں کے اوپر ایسا وقت آئے گا، دین کے اوپر عمل کرنے والا ایسے فتنے ہوں گے، اس قدر فتنے ہوں گے کہ ان فتنوں میں دین کے اوپر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسا انسان اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑتا ہے۔ اور آج دیکھیں دین پہ عمل کرنے والے موحدین، ان کو دین پہ عمل کرنے نہیں دیا جاتا۔ فتنہ کہتے کسے ہیں؟ اس بات کو ذرا خوب سمجھ لیں، ہر گناہ فتنہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو آزمانے کے لیے ان کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اہل اللغت نے، ایک آدمی نے فتنے کی بڑی پیاری تعریف کی ہے۔ اس نے کہا فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اتخاذ الذهب فی النار لتتمیز جودته من الثنا، فتنہ کہتے ہیں سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ اس کی ملاوٹ ختم ہو جائے۔ فتنہ، جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے لوگ تو 2 طرح کے ہو جاتے ہیں، کچھ تو اس فتنے کے اندر اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ سونے کی طرح صاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس فتنے کے اندر شکار ہو کر، فتنوں کے اندر مبتلا ہو کر وہ میل کچیل کی طرح بن جاتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا تعرض الفتن علی القلوب عرض الحسیر عودا عودا، یہ فتنے، یہ گناہ، یہ لوگوں کے دلوں کے اوپر ڈالے جاتے ہیں۔ عودا عرض الحسیر عودا عودا، ایک چٹائی کی مانند، عودا عودا کا مطلب ہے جس طرح چٹائی ایک ایک تنکا کر کے جمع کی جاتی ہے، فرمایا ایسے ہی لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں کو ڈالتے ہیں، ایک فتنہ پھر دوسرا فتنہ پھر تیسرا فتنہ۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً بَيْضَاء، یہ فتنے انسان کے دل پر آتے ہیں سب سے پہلے، اور جو انسان اس کا انکار کر دیتا ہے، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سفید نقطہ لگا دیتے ہیں۔ وَأَيُّ قَلْبٍ، اور وہ دل جو اس فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً بَيْضَاء نُكْتَةً سَوْدَاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ، کالا دھبا لگا دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہ میرے دل کو اپنے دل کے اوپر ثابت قدم رکھنا، کیونکہ یہ فتنے یہ انسان کے دل کے اوپر آتے ہیں۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبی، جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا، کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔
فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر انسان کو احساس ہو جائے، اپنے رب سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، سُقِلَ قَلْبُ، جو دل کے اوپر ایک دھبا لگا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دھبے کو، ایک نقطے کو صاف کر دیتے ہیں۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَ، اگر انسان نے گناہ کیا، غلطی کی، نافرمانی کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، پھر غلطی کرتا رہا، زادت حتی یعلو قلبا، جو دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگا تھا وہ بڑھتا جاتا ہے، حتی یعلو قلبا، یہاں تک کہ اس کے سارے دل کے اوپر دھبے لگ جاتے ہیں، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، فذالک الرعن، دل کے اوپر پھر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ فتنے انسان کے دل کے اوپر ڈالے جاتے ہیں چٹائی کی مانند، جس طرح چٹائی انسان کے جسم کے اوپر نشان چھوڑ جاتی ہے، یہ فتنے بھی انسان کے دل کے اوپر نشان چھوڑ جاتے ہیں، اور جو ان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، فرمایا اس کے دل کے اوپر کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا مثل الصفا، جو ان فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ دل کا صاف ہونا یہ انسان کے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، فرمایا ان فی جفتن کجفت الاعراب، اللہ کے رسول میرے دل میں سختی ہے، مجھے کوئی حل بتا دیں اس کا۔ یہ دل کا سخت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اوپر دھبے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بندہ جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، جس کا دل سخت ہو چکا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے دور بندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے دور وہ بندہ ہے جس کا دل سخت ہے۔ اور یہ فتنے میرے بھائیوں دو طرح کے ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی گناہ فتنے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اس بات کو ذرا سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے شہوات کا فتنہ، مال کی شہوت، اولاد کی شہوت، عورت کی شہوت، اس چیزوں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایک شبہات کا فتنہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دونوں فتنوں سے آگاہ کر دیا، اور یہ دونوں فتنے اپنی جگہ پر بڑے خطرناک ہیں، اپنی جگہ پر اپنے لوگوں کو جو بھی ان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کو ہلاک کر دینے والے۔ شہوات کا فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء ان اول فتنة فی بنی اسرائیل کانت من النساء، فرمایا عورتوں کے فتنے سے بچ جاؤ، مال کی فتنے سے بچ جاؤ۔ یہ شہوات کا فتنہ، جو انسان مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کی بس خواہش یہ ہوتی ہے جہاں سے بھی مال مل جائے، وہ حرام کا ہو، وہ رشوت کا ہو، وہ سود کا ہو، کوئی پرواہ نہیں، عورتوں کے فتنے سے بچ جاؤ۔ فرمایا بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو نمودار ہوا تھا، جس نے بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا تھا، فرمایا کانت فی النساء، وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ، دولت کا بندہ، درہم کا بندہ، چادر کا غلام جو ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی کو اپنا رب بنا لیتا ہے، جو اس شہوات کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، فرمایا تعس، وہ ہلاک ہو گیا وہ بندہ۔ جو بندہ مال و دولت کا اس فتنے میں، اس کے شہوت میں مبتلا ہو جاتا ہے، فرمایا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس فتنے سے بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیل من الفتن وماذا انزل من الخزائن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے اٹھے ایک رات،
فرمایا کس قدر فتنے آج رات اتارے گئے ہیں. وَمَاذَا أُنزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ، آج رات کس قدر آسمان سے خزانے اتارے گئے ہیں. مَن يُوقِظ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ، کون ان کمروں والیوں کو اٹھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اپنی ازواج کی طرف تھا. خزانے یہ بھی فتنے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کس قدر فتنے اور خزانے اتارے گئے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے یہ فتنے شروع ہو چکے تھے، اور آج تک مسلمان ان فتنوں میں مبتلا ہیں. گھروں میں فتنے، بازاروں میں فتنے، حتیٰ کہ مساجد میں بھی شرپسندی فتنے، اور سب سے بڑھ کر ہر انسان کی جیب کے اندر موبائل کا فتنہ. ہر مقام، ہر جگہ فتنوں کی آماجگاہ بن چکا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ فتنے ہی فتنے ہوں گے. کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے، بارشوں کے قطروں کی طرح لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہوں گے یہ فتنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب من فتنة عمياء سماء بکماء، عرب کے لیے ہلاکت ہو ایسے فتنے سے جو لوگوں کو گنگا کر دے گا، بہرا کر دے گا، اندھا کر دے گا. یہ شبہات کا فتنہ، دین کے اندر لوگ شبہ کا شکار ہوں گے. یہ جو دو فتنے ہیں، شہوات کا فتنہ، عورت کی شہوت، مال کی شہوت، اولاد کی شہوت، اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، اپنی اولاد سے ایسی محبت کرنا کہ جس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جائے. یہ شہوات کے فتنے اور شبہات کے فتنے جو دین کے اندر ہوتے ہیں، انسان کے دین کو ختم کر دیتے ہیں. آج کل دیکھیں مسلمانوں کے اندر کس قدر فتنے ہیں دین کے نام کے اوپر. سب سے پہلے جو دین کے اندر فتنہ نمودار ہوا تھا وہ خوارج کی صورت میں ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلا جو فتنہ ہوا تھا وہ خارجیوں کا فتنہ تھا. خارجیوں نے کیا کیا تھا؟ جو بندہ بھی دین پہ عمل نہ کرے، کسی بھی دین پہ عمل نہ کرے، وہ کافر، اس سے جہاد شروع. یعنی اس قدر سختی کر دی. ایک فتنہ یہ ہوا تھا شبہات کا. اور دوسرا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کچھ لوگ خارجیت کا شکار ہوئے، اور کچھ لوگ وہ اپنی آراء، اپنی خواہشات، اپنے امام کے پیچھے پڑھ کر انہوں نے کہا کہ دین پہ عمل کرے نہ کرے برابر. جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لے، وہ جو مرضی گناہ کر لے، اس کا ایمان مکمل. یہ شبہات کے فتنے تھے. محدثین نے، ائمہ نے دونوں فتنوں سے ہمیں آگاہ کر دیا. نہ خارجیوں کے فتنے میں مبتلا ہونا، نہ ان لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونا جو اپنی آراء کے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لے، دین پہ عمل نہ کرے، نمازیں نہ پڑھے، وہ بندہ پکا مسلمان ہے. محدثین نے ان کے فتنے سے ہمیں آگاہ کر دیا. تو میرے بھائیوں، یہ فتنے جو انسان کے دین کو ختم کر دیتے ہیں، شہوات کا فتنہ اور شبہات کا فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی حدیث کے اندر اس کے بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھبرا کے اٹھے، آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ ماذا انزل اللیل من الفتن. آپ نے سبحان اللہ کہا. اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ کہ جو بھی فتنوں میں مبتلا ہونا چاہتا ہے اس کو ذکر و اذکار کرنا چاہیے. اور اسی طرح دوسری حدیث کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ اہل عرب کے لیے فتنوں کی ہلاکت ہے، وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا ورد فرمایا. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان فتنوں میں ذکر و اذکار کریں، اور جو دعا میں نے آپ کو بتلائی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ فتنے دل پہ انسان کے اثر انداز ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو فتنوں میں مبتلا نہ کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان ذکر و اذکار کرے، نمازیں پڑھے اور اپنے دل کی اصلاح کرے، کیونکہ دل، جب انسان کا دل درست ہوتا ہے اس کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسان کے دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے انسان کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ انسان کا وہ ٹکڑا درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، سارا انسان کا بدن دین کی طرف آ جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا خراب ہو گیا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، تو انسان کا سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، اس دل کی اصلاح کر لو سارا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر یہ دل کی اصلاح نہ ہوئی تو انسان کا سارا جسم گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک تو ذکر و اذکار اور اسی طرح دل کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین کی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاعد فیہا خیر من القائم، کہ یہ جو فتنے ہوں گے بارش کے قطروں کی طرح جو انسانوں کے گھروں میں داخل ہوں گے، فرمایا جو بندہ بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا، ان کی طرف دیکھے گا، یہ فتنے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ فرمایا القاعد فیہا خیر من القائم، ان فتنوں میں بیٹھنے والا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، ان فتنوں میں کھڑا ہونے والا وہ چلنے والے سے بہتر ہے۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، اور ان فتنوں میں چلنے والا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جب بھی یہ فتنے ہوں گے، گناہ ہوں گے، لوگوں کو دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اس وقت آپ اپنے گھروں میں رکیں، اپنے گھروں میں ٹھہریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے گھر والوں کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھیں۔ یہ فتنے ایسے ہیں اگر آپ ان کو سمجھانے جائیں گے، ان کو گناہ سے روکنے جائیں گے، ان کو دین کی طرف لے کے آنا چاہیں گے، تو یہ لوگ آپ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے، آپ کو بھی اپنے ساتھ گناہ میں مبتلا کر دیں گے۔ فرمایا ان فتنوں میں جس قدر ہو سکے ان فتنوں سے دور رہیں، اپنے گھر میں ثابت قدم رہیں۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت کی کہ جب بھی فتنے ہوں، لوگ گناہوں کے شکار ہو جائیں، وہ جس گناہ کے اندر بھی مبتلا ہوں، وہ قبر پرستی ہو، وہ صحابہ کے ان کے بارے میں باتیں ہوں، وہ جو بھی فتنہ ہو، فرمایا ان کے قریب جانے سے بہتر ہے ان کو سمجھانے سے۔ اگر وہ نہیں سمجھتے تو تجھے کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرے لیے کافی ہے اپنے گھر میں ثابت قدم رہ، اپنے گھر میں رہ، ان فتنوں میں باہر نہ نکلنا۔ آج کل اگر ہم دیکھیں موبائل کا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے، جو کچھ ہوتا ہے ہم اس موبائل پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس موبائل کے فتنے کے اندر کتنے لوگ مبتلا ہیں، دین پڑھنے والے بھی اس فتنے سے بچ نہیں سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلسَّاعِ فِيهَا مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بندہ اس فتنے میں کوشش کرے گا، چلے گا، لوگوں کے پیچھے بھاگے گا، ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا، اور فرمایا کل قیامت والے دن اس بندے کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فتنے ہیں، شہوات کا فتنہ اور شبہات کا فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فتنوں سے ہمیں آگاہ کر دیا کہ ان دونوں فتنوں کے اندر لوگ مبتلا ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب فتنوں کی آگاہی فرما دی تھی کہ میرے بعد یہ سارے فتنے آئیں گے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ ان فتنوں میں ایک تو ذکر و اذکار کو تھام لینا ہے، اور دوسرا
جماعت کو تھام لینا، جماعت سے توحید پرستوں سے جدا نہیں ہونا۔ اور اسی طرح فرمایا ان فتنوں میں جھانکنا نہیں ہے، ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، ان فتنوں میں اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ جو آج کل جس قسم کے بھی فتنے ہیں، گناہ ہیں، ان سب فتنوں میں جھانکنے کی بجائے، ان کی طرف دیکھنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے گھر والوں کو سنبھالیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو ان فتنوں سے آگاہ کریں، ان کو دین کے اوپر لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنے اور شرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔